تو حضرت معاویہ اگر صحابی اور یقیناً ہے کوئی اہل سنت انکار، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نا، مجال ہی نہیں ہے اس کی، ہمت ہی نہیں، خدا دی قسم ہے کہ وہ کہے معاویہ صحابی نہیں۔ صحابی ہے نا تو جن جن آیتوں میں صحابہ کا تذکرہ ہے نا وہ ساری آیتیں حضرت معاویہ کو بھی شامل ہیں۔ انہی کے بارے میں رب نے کہا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں آیت اس واسطے پڑھی ہے تو ان سارا نو یاد ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر فی الدنیا، دنیا میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں بھائی سودرے والے ہو؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی پر، میں تھا، آپ تھے، دیوبند کے علماء، بریلی کے علماء، اہل حدیث، امام اعظم امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، بولو بولو، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، ابن جریر، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری۔ کون تھا جب یہ آیتیں اتر رہی تھی؟ صحابہ۔ یہ کن کو کہہ رہا ہے رب؟ ہم تو تھے نہیں، کن کو رب کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں، یہ میرے نبی کے یاروں کو کہہ رہا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المتقون دا معنی کرو۔ متقی پرہیزگار، تقوی والے۔ بڑا مشکل معنی بھائی، توبہ توبہ۔ اولئک ھم المتقون، یہ سارے متقی ہیں۔ بے شک بے شک۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو اس وقت کون تھا؟ صحابہ۔ کن کو رب کہہ رہا ہے؟ صحابہ۔ اولئک ھم المتقون۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں لمبی بحث میں پڑ جاؤں، صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے میرے نبی کے سارے یار متقی ہیں، متقی ہیں۔ بے شک بے شک۔ سودرچ تے وزیر آبادچ متقی بندہ او ہوندا جڑا ممبر تے گالیاں کڈے۔ شاباش شاباش۔ پھر تمہیں حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ معاویہ جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا؟ قرآن تو کہتا ہے وہ متقی ہیں، تو کہتا ہے وہ ممبر پہ گالیاں دیتے تھے، اور گالیاں بھی جس شخصیت کو دے رہے ہیں وہ بچوں میں پہلا مومن ہے۔ اور الیاذ باللہ تیری بات مانوں تو گالیاں اس کو دے رہے ہیں جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا، بدر و احد کا وہ غازی تھا، خندق کا وہ ہیرو تھا، یمن کا وہ قاضی تھا، میرے نبی کا چچا زاد بھائی تھا، پھر میرے نبی کا پیارا داماد تھا، جس نے تلوار چلائی، جنگیں لڑیں۔ اتنی عظیم شخصیت کو گالیاں اور ممبر پہ؟ سننے والے کون ہوتے تھے؟ بولو تو صحیح۔ واہ، جتنے لوگ تم بیٹھے ہو یا سرگودا میں میرے مقتدی ہیں، اگر میں ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، میں یا آپ کا خطیب توہین آمیز جملہ کہے سنو گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر صحابہ تواڈے تو بھی گئے گزرے سن، یہی منوانا چاہتے ہو؟ وہ گالیاں دیتی ہیں، وہ سنتے ہیں۔ سب کا معنی گالی کر دیا، سب کا معنی گالی ہوتا ہے؟ سب کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ جا رہے ہیں سفر پہ، میرے نبی نے کہا
آگے ایک چشمہ آئے گا، کوئی بندہ پانی نہ پیے، 2 بندوں نے پی لیا، میرے آقا وہاں پہنچے، صحابہ نے بتایا جی انہاں 2 نے پانی پیتا، فَصَبَّهُمَا، میرے نبی نے دونوں کو سب کیا، کر میں نہ گالی دا، کر میں نہ یہاں گالی کا، سب کا لفظ آ گیا ہے، لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے کہ سب کا میں نہ گالی ہوتا ہے۔ یہاں جو حدیث میں آیا فَصَبَّهُمَا، ان دونوں کو میرے نبی نے سب کیا، گالی کا میں نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت سے ممکن ہے؟ ہے ممکن نبوت سے؟ بالکل نہیں۔ اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، بے شک بے شک، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے، یہی مومن ہیں، پکے اور سچے یہی مومن ہیں۔ بندے عالوی کہتا ہے ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کرے گا۔ بے شک بے شک غلطی میں بڑی کر چھڑی ہے، بے شک، سبحان اللہ، ان سے محبت بھی صرف مومن کرے، مومن ہی محبت کرے۔ بے شک بے شک، انہیں تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا، نہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ طبری نے کیا لکھا ہے، ابن جریر کیا لکھتا ہے۔ آپ میں سے جو تاریخ پڑھتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ طبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے، بتاؤں آپ کو، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ جو طبری نے لکھ دیا آپ نے آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ آپ کو بتاؤں طبری نے حضرت یوسف کے بارے میں کیا لکھا، اور میں آپ کو بتاؤں طبری نے میرے آقا کے بارے میں کیا لکھا کہ وہ زینب کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا، بتاؤں آپ کو۔ طبری اٹھائے پھرتے ہو، تاریخ اٹھائے پھرتے ہو، صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفحات میں دیکھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان، کتابوں میں نہیں دیکھنا۔ فلاں عالم نے یوں لکھا ہے، فلاں مفسر نے یوں لکھا ہے، فلاں محدث یوں کہتا ہے، فلاں مورخ یوں کہتا ہے۔ صحابہ کو تاریخ میں اور کتابوں میں نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، بے شک بے شک، شہد کی مکھی بننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، بے شک، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، شہد کی مکھی پھولوں پر، بولو تو صحیح، پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر۔ صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں گندی مکھی بن کر نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں تو رب کہتا ہے میں اپنے ہاتھ نال انہاں دے سینیاں چ ایمان لکھ دیتا ہے۔ رب اپنے ہاتھوں سے ان کے سینے میں ایمان لکھتا ہے، تو تنقید کرتا ہے، تو ان پر تبرہ کرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے۔ تو صحابہ کو تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا، قرآن کے ترازو پہ تولنا۔ بے شک بے شک، سب کو تاریخ کے ترازو پہ تولنا ہے۔ بانی پاکستان کو بھی تولنا ہے نا، ترازو کیا ہے؟ تاریخ۔ مصور پاکستان کو بھی تولنا ہے نا، علامہ اقبال صاحب کو، تو ترازو کیا ہے؟ تاریخ۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تولنا ہے، ترازو تاریخ۔ جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے، تاریخ، تاریخ، ترازو تاریخ۔ جہانگیر کو تولنا ہے، عالمگیر کو تولنا ہے، ہمایوں کو تولنا ہے، ظفر کو تولنا ہے، شاہ جہان کو تولنا ہے، تاریخ، ترازو تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ تاریخ کے ترازو پر سب تلیں گے، صحابہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
آپ نے زیور بنانا ہو صرافہ بازار جائیں اور سنارے سے کہیں میں زیور بنانا، سونا میں لینا، سونا میں لینا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سنارا کہتا ہے ہاں بھئی آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ نے کہا میں سونا تلوانا ٹالتے ہی، میں سونا تلوانا ٹالتے۔ آگے سے صراف کہے گا پاگل، ٹالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں، بے شک بے شک ٹالتے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے۔ بے شک بے شک غلطی میں بڑی کر گیا یار۔ بے شک سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، ان کے تولنے کا ترازو کیا ہے؟ قرآن۔ یہ سنارا سونا تولن واسطے تین ٹال اتے نہیں جان دیندا، تا میں بھی صحابہ نو لے جا کے تاریخ دیاں کتاباں تین ویکھنا یہ اجازت نہیں دے کہ تو ان کو تول اور تاریخ کی کتابوں میں لے جا، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا پہلے اپنا تعارف کروائے نا، وہ کون ہے؟ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ اپنا تعارف کروائے، میاں تو کون ہے؟ بے شک بے شک جن پہ تو تنقید کر رہا ہے وہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ دکھ درد کے میرے نبی کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں قرآن جگہ جگہ تعریفی کلمات کہتا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، نہیں کہا قرآن نے ایمان کو تمہاری طرف محبوب کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ عام لوگ میں نہ کرتے ہیں، اسے کھبا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا، جما دیا۔ میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک معنی کرنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا میں نہ کر گیا۔ زینہ، زینت، خوبصورتی، آرائش۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، جس دل میں آئے نا وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے، جس کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا، ایمان ہی خوبصورت ہو گیا تھا۔ زینہ فی قلوبکم وکرہ، سنو قرآن ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تم سے ہم نے کفر کو بھی دور ہٹا دیا، فسق و فجور کو بھی دور ہٹا دیا، نافرمانیوں کو بھی دور ہٹا دیا۔ اولئک هم الراشدون۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق، پہلے یہ چھٹی ساتویں جماعت کتابیں ہوتی تھی نا عربی کی یا اسلامیات کی، ان میں ایک حدیث ہوتی تھی، پتہ نہیں آج کل ہے کہ کوئی نہیں، بچے جو آپ بھی پڑھ کے آئیں، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث تھی نا، میرے آقا کا فرمان ہے نا، یہ چھٹی ساتویں جماعت کی کتابوں میں یہ حدیث درج ہوتی تھی، مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ کیا ہے؟ فسق ہے، فسوق ہے۔ میں بڑا استدلال کر رہا ہوں، علماء بہت فائدہ حاصل کریں گے، اللہ کرے تو ہم بھی سمجھ آ جائے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دینا فسوق ہے، گالی دینے والا مومن کو فاسق ہے۔ یہ میرے آقا نے کہا گالی دینا فسق ہے، اور قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں سے فسق و فجور کو دور کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں تیری گل مان لوں یا رب کے قرآن کی بات میں مان؟